جب ہم پرسوں بیٹھے ہوئے تھے اور ہم اس کو فائنلائز کرنے کی کوشش کر رہے تھے پروگرام کو، اور کیا منصوبے ہیں جن کو اس کے اندر شامل کیا جائے، اس میں سے صوبے کی کیا ذمہ داری ہوگی، وفاق کی کیا ذمہ داری ہوگی، تو اس میں تقریباً تمام منصوبوں کے اوپر اتفاق تھا. ایک دو ایسے منصوبے تھے جس کے اوپر اتفاق نہیں تھا، اور اس کی وجہ سے یہ ذرا سا وہ بحث طلب معاملہ ہو گیا کہ وفاق زیادہ پیسے لگا رہا ہے اس پیکج کے اندر، یہ صوبہ زیادہ پیسے لگا رہا ہے. تو چیف منسٹر صاحب نے مجھ سے یہ کہا کہ دیکھیں یہ اس بحث میں پڑ جائیں گے کہ یہ دیکھو جی یہ تو وفاق نے زیادہ پیسہ لگایا. میں نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں یہ جو منصوبوں کی بات چیت ہو رہی ہے ہماری بات میں جاری رہے گی، تو ہم ایسا کرتے ہیں کل جب ہم اعلان کرتے ہیں تو ہم اس کے اندر اعلان کے اندر یہ بتاتے نہیں کہ وفاق کیا کر رہا ہے، صوبہ کیا کر رہا ہے، صرف اسی اسپرٹ کو قائم رکھنے کے لیے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا. کیونکہ اگر وفاق یہ کام خود کر سکتی تو ہم ابھی تک کر چکے ہوتے، اگر صوبے کے لیے یہ ممکن ہوتا یہ کام بذات خود کرنا تو وہ کر چکے ہوتے. لیکن کیونکہ ہم دونوں بول رہے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے پاکستان کے اور خصوصی طور پہ کراچی کے عوام کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر اسی جذبے کے ساتھ جو ہے ہم عوام کے سامنے یہ رکھتے ہیں کہ یہ ہم کام کرنے جا رہے ہیں اور مشترکہ طور پر کرنے جا رہے ہیں. کیونکہ بنیادی بات یہ ہے، یہ ریس نہیں ہے کہ کس نے پیسہ کتنا لگایا اور کس نے نہیں لگایا. ہم نے تو اس بات پہ اتفاق کر لیا. لیکن جیسے ہی یہاں سے ختم ہوئی کل پریس کانفرنس، میرے پاس پیغامات آنا شروع ہو گئے کہ جی وہ پیپلز پارٹی کی سوشل میڈیا ٹیم نے یہ شروع کر دیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ 800 ارب روپے جو ہیں وہ تو صوبہ لگا رہا ہے، تو وفاق کیا کر رہا ہے. پھر وہ ایک ٹیبل بھی آ گیا، اس کے اندر 36 ارب روپے صرف وفاق کے لکھے ہوئے تھے. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، ان کو سوشل میڈیا پہ کرنے دو، بچوں کو جو مرضی کر رہے ہیں، ان کی ٹیم کر رہی ہے، ان کو کرنے دو، یہ ہم ماحول نہیں خراب کرنا چاہتے. لیکن اس کے بعد مجھے ایک کلپ بھیجا گیا، اور وہ کلپ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے کسی ایم پی اے کا کلپ نہیں تھا، وہ پیپلز پارٹی کے کسی عام ایم این اے کا کلپ نہیں تھا، وہ پیپلز پارٹی کے چیئر پرسن کا کلپ تھا. اور اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس 1100 میں سے 800 ارب روپے تو صوبہ دے رہا ہے، تو وفاق کو صرف 300 ارب دے رہا ہے. تو میری یہ امید ہوتی کہ وزیر اعلیٰ نے جو ہم سے بات کی تھی اور جو ہم سے کہا تھا جس بات پہ اتفاق رائے کرنے کے لیے، وہ اپنے لیڈر سے بھی کر لیتے. میں ان سے گلہ نہیں کر رہا ہوں، مراد شاہ نے چیف منسٹر نے اس کے بعد کوئی ایسی بات نہیں کی ہے جس کے اوپر ہمیں اعتراض ہو. لیکن کیونکہ چیئرمین آف دا پارٹی نے ایک بات کی ہے، اس لیے ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ ریکارڈ کی درستگی کے لیے آپ کے سامنے ہم آئیں اور آپ کو بتا دیں کہ اس وقت صورتحال کیا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، پرسوں کیونکہ یہ میں پہلے بھی بات کر چکا تھا، کل شاید علی زیدی سے میری بات ہو رہی تھی، میں نے کہا کہ ہمارا ایک جو ایڈوانٹیج یا ہمارا ایک چیز جس کی وجہ سے ہماری زندگی ذرا سے آسان ہو جاتی ہے کہ ہم کمرے میں بیٹھ کر کوئی بات نہیں کر رہے جو ہم ٹی وی کے کیمرہ کے اوپر نہ کرنے کو تیار ہیں. اور اگر کوئی بھی جھٹلانا چاہتا ہے تو ضرور آ کے جھٹلا دے. تو پوری جو میں نے آپ کو بات کی ہے جو ہم کمرے میں کرتے ہیں، اور یہ آئندہ بھی میری درخواست ہوگی تمام لوگوں سے، ساتھیوں سے جو اس میں کام ساتھ کر رہے ہیں، اس بات کا خیال رکھیے کہ ہم اندر کچھ اور باہر کچھ اور بات نہیں کرتے. جو اندر بات ہوگی وہ پھر ہم عوام کے سامنے بھی آ کے رکھ دیں گے. ٹوٹل جو پرسوں سامنے رکھا گیا تھا پریزنٹیشن، جو منصوبوں کی فہرست رکھی گئی تھی اور اس میں جو ذمہ داریاں رکھی گئی تھیں، اس میں 62% جو فنڈنگ ہے وہ وفاق کی تھی اور 38% صوبے کی تھی. یعنی تقریباً 2/3 فنڈنگ جو ہے وہ وفاق کی تھی. جیسے میں نے کہا اس میں سے کچھ ایک آدھ منصوبے ایک دو ایسے تھے اور بڑے منصوبے تھے جس کے اوپر سندھ کے چیف منسٹر چاہتے تھے کہ وہ صوبے کی لیڈ ہو. ان کو ہم نے ڈسکس کیا کیا کمپلیکیشن ہے، اور ہم نے اس وقت بھی کہا کہ دیکھیں اگر ہمیں کوئی کورٹ کی ڈائریکشن یا اس میں کوئی مسئلہ نہ ہو تو آپ کرنا چاہیں ضرور کریں. ہماری طرف سے تو 1100 ارب سارے کا سارا صوبہ لگانا چاہتے ہیں، تو اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے. یہ شہر جو ہے وہ 90% سے زیادہ سندھ کی حکومت کے ریونیو دیتا ہے. تو میرے خیال میں تو 800 ارب ویسے ہی یہ شہر جو ہے وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ سندھ کی حکومت لگائے. لیکن چلیں وہ ان کا فیصلہ ہے. تو ہم اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتے. ہمیں یہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم سندھ کی حکومت سے زیادہ کر رہے ہیں. صرف سچ بولیے، جو بات ہے اتنا بتائیے. کیونکہ میں پھر دوبارہ دہراؤں گا، اگر یہ کامیاب ہوگی، کاوش کامیاب ہوگی،
تو وہ اس وجہ سے نہیں ہوگی کہ ہم نے کوئی نئے منصوبے ڈھونڈ لیے ہیں، یہ اس وجہ سے نہیں ہوگی کہ ہمارے پاس فنڈنگ کے لیے کوئی نئے ذرائع آ گئے ہیں، یہ اس وجہ سے بھی نہیں کامیاب ہوگی کہ کوئی مانیٹرنگ کمیٹیز بنا دی گئی ہیں. یہ کامیاب صرف اور صرف اس صورت میں ہوگی اگر پاکستان کے تمام ریاستی ادارے، پاکستان کی حکومتیں، چاہے وہ وفاق کی ہوں یا صوبے کی ہوں، وہ اس بات کا ادراک ہو ان کو کہ یہ شہر جو ملک کا سب سے بڑا شہر ہے، جو ملک کا فائنینشل سینٹر بھی ہے، صنعتی سینٹر بھی ہے، جو سب سے زیادہ ریونیو دینے والا شہر ہے، اگر یہ شہر فعال نہیں ہوگا، اگر اس کے عوام کی ضروریات پوری نہیں ہوں گی تو پاکستان ویسے ترقی نہیں کر سکتا جیسی ہم سب کی خواہش ہے. یہ، اور میں نے 2 دن پہلے بھی یہ کہا تھا، مجھے سارے پیغام پاکستان سے آ رہے ہیں، صرف کراچی سے نہیں، سارے پاکستان سے پیغام آ رہے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی خدا کا واسطہ کراچی کے لیے کچھ کریں، کیونکہ پاکستان کے عوام سمجھتے ہیں کہ کراچی کا حق اس کو نہیں ملا اور کراچی کی اہمیت بھی سمجھتے ہیں. ہم اس جذبے سے ساتھ بیٹھے ہیں اور آج بھی ساتھ بیٹھے ہیں. ہم یہ کوئی نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے کوئی، بلاول صاحب نے کوئی بیان دے دیا، لیکن میں نے کہا کہ اس سے پہلے میں سچی بات بتاؤں، میں نے سوچا، میں ڈبل مائنڈڈ تھا کہ یہ کروں میں پریس کانفرنس یا نہ کروں. پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر ہم نے بالکل ہی شروع کے اندر اس بات کو واضح نہ کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ کل اور زیادہ مشکلات پیدا ہوں اور یہ نہ ہو کہ کوئی خدا نہ خواستہ کہ یہ جو ایک بہت بڑی کاوش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ جو ہے وہ ریل کی پٹری سے اتر جائے. تو اس لیے ایک دفعہ پھر یہ کراچی کے عوام کا حق ہے، یہ کراچی، سندھ صوبے اور پاکستان کی لیڈرشپ کا فرض ہے کہ یہ قرض جو کراچی کے اوپر بنتا ہے اس کو اتارا جائے. اس کو کرنے کے لیے کوئی سیاست نہیں ہے، میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا، کوئی سیاست نہیں ہے. اس کام کے اندر مشترکہ طور پر ہم کام کرنے کو تیار ہیں. خدارا اس اسپرٹ سے کام کیجئے. آپ بھی مانتے اور ہم بھی مانتے کہ کراچی کی صورتحال وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے. آپ ایک قدم آگے بڑھائیں گے، ہم 2 قدم آگے بڑھائیں گے، لیکن ساتھ ساتھ اس بات کو بھی ذرا ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ نہیں ہوگا کہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہو، یہ نہیں ہوگا کہ حقائق کو مس کر کے بتایا جائے اور ہم خاموش رہیں. تو آپ کے لیے جیسے ہمارے آفر کل بھی تھی، آج بھی ہے، امید ہے میری ان تمام میٹنگ میں نے پہلے بھی کہا ہے، چیف منسٹر سندھ نے بڑی مثبت سوچ کا مظاہرہ کیا ہے، میں آج پھر دہراؤں گا، وہ ایک مثبت سوچ کے ساتھ چل رہے ہیں اور امید ہے کہ ان کی لیڈرشپ بھی ان کو اسی مثبت طریقے سے کام کرنے دے گی اور اس مثبت سوچ کے اوپر عمل درآمد کا موقع دے گی. میں اب ریکویسٹ کروں گا امین الحق صاحب سے، ہمارے اتحادی بھی ہیں، کراچی کے بڑے دیرینہ سیاسی ورکر بھی ہیں، وفاقی وزیر بھی ہیں، ایم کیو ایم کے ایک اہم لیڈر ہیں، ایم کیو ایم کا نقطہ نظر بھی سامنے آ جائے، اور پھر علی زیدی صاحب جو ہیں ہمارے وفاقی وزیر جو ہیں، اور تحریک انصاف کراچی کے شعلہ بیان مقرر اگر میں ان کو کہوں تو ان سے میں درخواست کروں گا کہ آخری الفاظ، اور علی اسی اسپرٹ میں جس میں ہم نے بات کی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اسد بھائی نے جو بات کی میں سمجھتا ہوں کہ اس حد تک مناسب بات کی اور ہم اس سے متفق بھی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ٹھیک ہے. اب ماشاءاللہ آل گڈ. اسد عمر صاحب نے جو بات کی ہے میرا خیال ہے کہ بہت ہی مناسب بات کی ہے، جمہوری طریقہ کار کے عین مطابق بات کی ہے، لیکن چند چیزیں میرا خیال ایم کیو ایم کا پوائنٹ آف ویو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ 1.1 ٹریلین کا جو ترقیاتی پیکج کراچی کے لیے دیا گیا ہے، تو اس بات کو واضح طور پہ نوٹ کر لیا جائے کہ یہ کراچی کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے. یہ 1.1 ٹریلین کا جو پیکج ہے یہ کراچی کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، یہ کوئی امدادی پیکج نہیں ہے، بلکہ یہ ترقیاتی پیکج ہے جو کہ کراچی کے عوام کو اس کا حق دیا جا رہا ہے. اور آپ سب کو پتہ ہے کہ جیسا انہوں نے اسد عمر صاحب نے فرمایا بھی کہ کراچی منی پاکستان ہے، معاشی ہب ہے، اور اسی حوالے سے
آج اگر اگلے 3 سال میں کراچی پہ 1.1 ٹریلین پیسے لگائے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اگلے 3 سال میں 3.3 ٹریلین کراچی کما کر اس ملک کو دے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس بات کی جو طریقہ کار اپنایا گیا بالخصوص میں سمجھتا ہوں کہ ماضی کی کوتاہیوں غلطیوں کو دیکھتے ہوئے جو سیفٹی گارڈ لگائے گئے ہیں بالخصوص کے پیسے ٹرانسپیرنسی کے ساتھ خرچ ہونا اور دوسری چیز ٹائم لائن، یہ دونوں چیزیں رکھی گئی ہیں اور ورک کو ایگزیکیوٹ کرنے پہ ڈسٹریبیوشن بھی کہ وفاقی حکومت کیا کرے گی اور صوبائی حکومت کیا کرے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اس کے واضح طور پہ نتائج نظر آئیں گے اور دوسرے ماضی میں ہونے والے تمام جو امدادی پیکیج یا ترقیاتی پیکیج کراچی کے لیے دیے گئے تھے اس سے مختلف ثابت ہوگا. اور سب سے اچھی بات کیا ہے اس کے اندر کہ اس کے اندر وفاقی حکومت یعنی MKM پاکستان، PTI، صوبائی حکومت اور اس کے ساتھ ساتھ مقتدر حلقے اور ان کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کی آبزرویشن بھی یہاں پر موجود ہے. تو یہ تمام جو لوگ ہیں یہ ایک پیج پر موجود ہے. انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں آگے کی طرف بڑھیں گی. اس کے ساتھ ساتھ کل MKM پاکستان کی وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات بھی ہوئی ہے اور چونکہ MKM پاکستان ایک بڑی اسٹیک ہولڈر ہے شہر کی، تو اس سلسلے میں اور MKM آپ سب کو پتہ ہے کہ 2018 میں جو MKM پاکستان اور PTI میں MOU سائن ہوا تھا اس میں ایک بنیادی نقطہ تھا سینسس کے حوالے سے. ہم نے کل پرائم منسٹر پاکستان کو بھی بتایا ہے کہ سینسس کے حوالے سے MKM کی اپنی آبزرویشن ہے اور ہمیں بڑی خوشی کی بات بھی ہے کہ آج سے چند مہینہ پہلے سینسس کے اوپر ایک کیبنٹ کمیٹی بھی بنائی ہے اور کمیٹی کے غالباً جو کنوینر ہے علی زیدی صاحب ہیں، اس میں بھی ممبر ہوں. تو ہماری خواہش ہوگی کہ کراچی کے عوام کو صحیح طور پہ گینا جائے. آپ سب کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس صاحب کی کیا آبزرویشن تھی کہ کراچی کی آبادی 3.5 کروڑ ہے اور تمام NGOز حتیٰ کہ جو سینٹ میں میرا خیال تاج حیدر صاحب کا اپنا بیان موجود ہے کہ کراچی کی آبادی 2.5 کروڑ سے زائد ہے. تو ہماری خواہش ہوگی کہ جو 5% آڈٹ MKM پاکستان نے MOU پہ سائن کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اگلے چند ہفتوں میں ہماری کمیٹی بیٹھے گی اور ہم کافی حد تک آگے بڑھ بھی چکے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بھی عمل درآمد کرانے کی کوشش کی جائے گی. ساتھ ساتھ ان پرنسپل میں سمجھتا ہوں کہ آرٹیکل 140A کے حوالے سے جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے اس میں جہاں MKM پاکستان پچھلے 2 سال سے سپریم کورٹ میں اپنی پٹیشن دائر کی ہوئی ہے، ہمارے ریکویسٹ پہ بڑی آنر کی بات ہے کہ وزیر اعظم پاکستان جنوری میں جس میں اسد عمر بھائی بھی شامل تھے انہوں نے بھی سپریم کورٹ میں پٹیشن داخل کی ہوئی آرٹیکل 140A کے حوالے سے. ہوپ فلی اٹارنی جنرل نے غالباً اگلے ہفتے اس کو فکس کرنے کی تیاری مکمل کر لی ہے. تو آرٹیکل 140A کے حوالے سے ایک فیصلہ ہوگا. کیوں فیصلہ ہوگا؟ کیونکہ ہمیشہ ہم واضح طور پہ ہمیشہ یہ بات کہتے چلے آئے ہیں، کوئی ایگری کرے یا نہ کرے، کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ میئر ناکام ہو گیا، ہم کہتے ہیں میئر ناکام نہیں ہوا ہے بلکہ 2013 کا لوکل گورنمنٹ ایکٹ ناکام ہوا ہے. اس لیے ہماری خواہش ہوگی کہ اس لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں تبدیلی کی جائے. میرا خیال ہے ہماری وفاقی حکومت ہمیں کنٹریبیوٹ کر رہی ہے، ہمارے ساتھ کھڑی ہے اور ان کا بھی سیم آئیڈیا موجود ہے اور اس سلسلے میں ہماری ڈسکشن وزیر اعلیٰ سندھ سے بھی ہوئی ہے. وہ بھی بڑے فراخ دل تھے. آج سے 2 دن پہلے بھی، اس سے پہلے بھی جتنی ملاقاتیں ان کے ذہن میں بھی ہے کہ چیزوں میں تبدیلی لائی جائے اور واضح طور پر نظر آئے کہ آنے والے ایڈمنسٹریٹر کو یا آنے والے جو بھی میئر ہو اس کے پاس واضح طور پہ اختیارات ہو. اور اس بات کو بھی میں کلیئر کر لیں کہ ہم صرف کراچی کی بات نہیں کرتے کراچی کے میئر کے لیے. MKM فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ تمام اختیارات جو کراچی کے میئر کو ملے وہ لاڑکانہ کے میئر کو بھی ملے، وہ سکر کے میئر کو بھی ملے، وہ لاہور کے میئر کو بھی ملے، تاکہ تمام لوگ اپنے مسائل اپنے گھر کے دروازے کے سامنے حل کر سکیں. اسی طریقے سے میرا خیال ہے کہ پچھلے 30-40 سالوں سے ہم دیکھتے ہیں تو عام طور پہ کسی بھی جمہوری حکومت کے دور میں لوکل گورنمنٹ کے الیکشن نہیں ہوئے. ضیاء کے دور میں الیکشن ہوئے اور اس کے بعد پرویز مشرف کے دور میں الیکشن ہوئے اور یہ 2015 کو جو الیکشن ہوا یہ آپ سب کو پتا مجھ سے زیادہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ڈائریکٹو پہ ہوئے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈائریکٹو دیا اور ایک کے بعد جب کنڈیم آف کورٹ میں گئے تو غالباً کراچی میں 5 دسمبر 2015 کو الیکشن ہوا. تو ہماری خواہش ہوگی کہ جو آئین میں جو دن متعین ہے 120 دن، اس کے بعد فوری طور پہ نہ صرف کراچی بلکہ پورے پاکستان میں جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق لوکل گورنمنٹ کا الیکشن بھی کرایا جائے تاکہ عوام کو 3rd ٹیئر آف گورنمنٹ کے ذریعے اور جو ان کے مسائل بنیادی مسائل ہیں وہ بھی حل کی جا سکے. اور یقیناً ہم وزیر اعظم پاکستان کی بھی شکر گزار ہیں
کہ کل وہ تشریف لائے اور ایک بڑے پیکیج کا اعلان کیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ نہ صرف یہ بلکہ مستقبل قریب میں میں سمجھتا ہوں کہ الیکٹرک کا بھی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے. وی آر ویری مچ گلیڈ. میں سمجھتا ہوں پورے کراچائز کے لوگ خوش تھے کہ کل اسد عمر ہی وینٹ ٹو دا کراچی آفس، اور ہم کوشش کریں گے کہ جو ایگریمنٹ کے نے جو ایگریمنٹ سائن کیا ہوا اس پہ ہر صورت پہ عمل درآمد کو ممکن بنایا جا سکے اور کراچی کے عوام کو بجلی کے لوڈ شیڈنگ سے نجات دلائی جا سکے، اور ساتھ ساتھ جو اوور بلنگ کرائی جا رہی ہے کراچی کے عوام سے اس کی بھی خاتمہ ممکن بنایا جا سکے. بہت شکریہ. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو ایز اے کراچی آئٹ میرے خیال میں کراچی کے لوگوں کو ایک بڑا ریلیف ملا ہوگا یہ سن کے کہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ جو الگ الگ جماعتیں ہیں وہ مل کے اس کو کرنے جا رہی ہیں. اور میں اسد عمر صاحب کا بھی اور باقی جتنے بھی لوگ تھے، امین بھائی آپ کا بھی کراچی کی طرف سے، آپ دونوں ہیں کراچی آئٹ لیکن ایز اے کراچی آئٹ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ بڑے اچھے ماحول میں یہ میٹنگز کنڈکٹ کی گئیں. سیاسی بیان بازی شاید کم ہوئی باہر، اور اگر جس ماحول میں اگر اسپرٹ سے کام کریں اور یہ مانیٹرنگ رکھیں تو شاید یہ کراچی کا شہر جو اپنا پوٹینشیل ہے اگر اس کا خالی 50% بھی اچیو کر لے تو پورا ملک بدل جائے گا. کل ایک ٹویٹ کے ذریعے جو آپ نے چینل پہ چلا دی وہ بریک اپ بھی دے دیا تھا کہ 1.13 ٹریلین کا کہ وہ کیسے اسپینڈ ہوں گے. اسد عمر صاحب نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کس کا کیا کنٹریبیوشن ہے، تو جتنی بھی قیاس سرائیاں ہو رہی تھی وہ ختم ہو جائیں. لیکن میں 2-4 باتیں کرنا چاہتا ہوں، اور ایک یہ کلیئر کر دیں کہ پکک ایک بنی ہے، وہ بھی پرائم منسٹر نے کل بتا بھی دیا آپ کو دوبارہ. یہ ہے پروونشل کوآرڈینیشن اینڈ امپلیمنٹیشن کمیٹی، اس میں سارے لوگ ہیں اور وہ بیٹھ کے پھر یہ ساری چیزوں کو، اس کی ٹرانسپیرنسی، وے فارورڈ، طریقہ کار، ساری چیزوں کو اس میں ایک ڈسکشن کے بعد ہی آگے بڑھیں گے. لیکن میں آج ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں سندھ حکومت سے. اور کل سی ایم صاحب نے میٹنگ میں جب پرائم منسٹر کے ساتھ تھے تو ایک بڑی انہوں نے اور بھی ایک کچھ فیکٹس بتائے جو ہمیں پتہ تھے، اور جیسے کہ میں کہتا رہا ہوں ہمیشہ کہ میڈیا کی پینیٹریشن کراچی میں ہے، کیونکہ کراچی فائنینشیل کیپٹل بھی ہے، بڑا شہر بھی ہے، آپ سب کے ہیڈ آفیسز بھی یہاں ہیں اور آپ لوگ پہنچ بھی جاتے ہیں، اور آپ لوگ اصل میں تو فرنٹ لائن آپ لوگ ہیں. اکثر بلکہ زیادہ دفعہ لا انفورسمنٹ یا پولیٹیشین سے پہلے وہاں میڈیا پہلے پہنچا ہوتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ منسٹر کو پہلے پتا ہو جائے کہ اس کے، یا حکومت کو پہلے پتا ہو جائے کہ اس کے علاقے میں کیا ہو رہا ہے. وہ اکثر میڈیا سے پتا چل رہا ہوتا ہے، بیکاز یہاں کا سسٹم وہ میڈیا بڑا ایکٹیو ہے. تو یہ آپ لوگ ہمیشہ سے فرنٹ لائن رہیں، جو بھی کراچی کے حالات پچھلے 20-30 سال سے رہیں، ہمیشہ آپ پہلے پہنچ گئے. افسوس صرف یہ ہے کہ یہی میڈیا کی پینیٹریشن باقی اندرون سندھ میں نہیں ہے. تو کل سی ایم صاحب نے ایک پرائم منسٹر کے سامنے جب کراچی کی پوری بات ہوئی تو سندھ کے، سدرن سندھ کے اور ضلعوں کی بات کی. انہوں نے بتایا کہ 20 ڈسٹرکٹس مانے 20 ڈسٹرکٹس جو ہیں وہ کلیمٹی ایریاز ڈکلیئر کر دی ہیں سندھ حکومت نے. کوئی 136 سے زیادہ لوگ وفات پا گئے ہیں، کچھ 46,000 مویشی، مال مویشی کا نقصان ہو گیا ہے، اور شوگر کین، کاٹن، جو بھی سارا کراپ تھا وہ سارا تباہ ہو گیا ہے. اور سب سے خطرناک بات انہوں نے ایک اور بتائی کہ یہ سی ایم صاحب نے بتایا کل کہ 2.3 ملین یعنی 23 لاکھ لوگ ہوم لیس ہو گئے، ڈسپلیس ہو گئے، ان کے گھر بہہ گئے یا ان کے گاؤں میں پانی آ گیا ہے اور روڈوں پہ ہیں. تو دیکھیں جی، کراچی بھی سندھ کا اتنا ہی حصہ ہے جتنا سکھر ہے، جتنا حیدرآباد ہے، جتنا میرپور خاص ہے، جتنا لاڑکانہ ہے، جتنا نواب شاہ ہے. یہ 5 اور ڈویژنز کی میں نے آپ کو نام بتا دیا. وہ بھی اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنے کراچی کے لوگ پاکستانی ہیں. کیونکہ میڈیا کی ہائی لائٹ کراچی کی تھی، کراچی کے سے وزیر ہیں، پرائم منسٹر کا کراچی آنا زیادہ ہوتا ہے، پوری سندھ کی کابینہ کراچی میں رہتی ہے. تو زبردست کام انشاءاللہ کراچی کے لیے ہونے جا رہا ہے. میں سی ایم صاحب سے ان کی بات سن کے بڑا، اور پرائم منسٹر صاحب نے پھر اسد صاحب کو شاید کل کہا بھی کہ سی ایم صاحب ان کو لکھ کے سارا بھیجیں کہ ہم وہاں فیڈرل گورنمنٹ آپ کی کیسے مدد کر سکتے ہیں.
اور بلاول صاحب بھی میں کل سے دیکھ رہا ہوں روڈوں پہ گھوم رہے ہیں بتاتے ہوئے کہ جی فیڈرل گورنمنٹ کو باقی اندرون سندھ میں بھی کچھ ہیلپ کرے. وہ کہتے جا رہے ہیں کبھی اس روڈ پہ تھے کبھی اس روڈ پہ تھے. اچھی بات ہے, شکر ہے نکلے وہ. میں بڑا خوش ہوا دیکھ کے کہ بلاول روڈوں پہ. میں سی ایم سندھ سے ایک مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو یہ 6 ضلع ہیں, حیدرآباد, میرپور خاص, نواب شاہ, سکر, لاڑکانہ, کراچی کی تو بات ہو گئی, یہ جو 5 ہیں یہ کراچی سے کم نہیں ہے. وہاں جو لوگ رہتے ہیں وہ کراچی سے یا کراچی کے لوگوں سے کم پاکستانی نہیں ہیں, برابر کے پاکستانی ہیں. اور آپ نے بہت اچھی طریقے سے یہ بات کو کل پرائم منسٹر کے سامنے بتایا. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ کراچی کا ایڈمنسٹریٹر ایک 21 گریڈ کا افسر لگاتے ہیں, ڈی ایم جی آفیسر, تو یہ باقی ضلعوں میں جو آپ ایڈمنسٹریٹر لگا رہے ہیں یہ پھر 17, 18, 19 گریڈ کے مت لگائیں, ان کو بھی اتنی ہی اسٹرینتھ دیں, وہاں بھی 21 گریڈ کا ایک آفیسر لگائیں تاکہ وہ بھی وہ ریپرزینٹ کر سکیں. کیونکہ اگر آپ نے لگا دیا پروونشل کارڈر کا کوئی آدمی جو 18 گریڈ کا, 19 گریڈ کا ہے, اس کی اتنی ایکسپوجر ہی نہیں ہے اور وہ تو پہلے سے وہاں کام کر رہا ہے. تو وہ آپ چاہتے ہیں کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ آپ کی مدد کرے, اور فیڈرل گورنمنٹ چاہتی ہے ایز پر پرائم منسٹر یسٹرڈے کہ آپ بتائیں, کل انہوں نے کہا ہے کہ جہاں جہاں مدد کر سکتے کریں گے اور اس پہ بھی ڈیٹیل کریں گے, تو وہاں کے ایڈمنسٹریٹر بھی آپ کو تگڑے 21 گریڈ کے آفیسر لگائیں. اور میں یہ بھی چاہتا ہوں, مجھے یہ بھی پتا کہ بہت سارے 21 گریڈ کے آفیسر جانا نہیں چاہتے, وہ چاہتے ہیں کہ اسلام آباد رہیں یا کراچی رہیں یا لاہور رہیں بڑے. ان سے بھی میں درخواست کروں گا کہ آپ یہ جو ایڈمنسٹریٹر کا جب تک لوکل باڈیز نہیں ہوتے اور چیزوں کو ٹھیک کر رہے ہیں, اور خاص طور پہ جب کلیمٹی ڈکلیئر ہو گئی ہے تو یہ باقی سندھ کے لوگ بھی ہو, بہت سارے لوگ آپ ادھر ہی سے آئے ہیں, آپ کے اکثر گاؤں لوگوں کے بہ گئے, لیکن جب آدمی بڑا ہو جاتا ہے, وہ کہتے ہیں وزیر بن جاتا ہے, تو ان کے لوگوں کے فون نہیں اٹھاتا, ہلکے والوں کے, باقی لوگ بھی نہیں اٹھاتے. تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنے آپ کو خود پیش کریں جا کے کہ جی ہم جا کے یہاں انٹیریئر کے علاقوں میں سرو کریں گے. اور آپ نے جو تجربہ کمایا ہے اپنی پوری پولیٹیکل, کیونکہ 21 گریڈ میں پہنچے تک 28, 29 سال آپ لگا لیتے ہیں, تو آپ نے جو سارا تجربہ پورے سارے ڈپارٹمنٹ میں رہا ہے اس کو اپلائی کریں اور ان علاقوں میں بھی ویسے کام کو تیز کریں, انٹیریئر سندھ کے ان علاقوں میں جس طرح انشاءاللہ آپ کراچی میں کام تیز ہونے لگا. کیونکہ کراچی کا جو 3 سال کا پیکج ہے یہ سارے 1.13 ٹریلین روپیز 3 سال میں ڈپلوائے ہونے ہیں, اور 3 سال میں آپ کو کراچی کی انفراسٹرکچر میں بھی چینج نظر آئے گی. امیڈیٹ آج سے مطلب شروع ہے کام. تو یہ کام انٹیریئر میں بھی کرنا ہے, اندرون سندھ بھی کرنا ہے. اچھا, میں آپ کو وہ بھی بتا دوں, آج بھی میری پرائم منسٹر کے ساتھ ایکسچینج ہوئی تھی, کل یہاں پر بھی بات ہوئی تھی اس کے اوپر. تو وزیر اعظم جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر خصوصی میٹنگ بلانے والے ہیں, پرابلی انشاءاللہ کل ہی ہوگی, کیونکہ بارش سے اور سیلاب سے تباہ کاری جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. خیبر پختونخوا کے اندر ہوئی ہے, سندھ کے کئی اضلاع کے اندر ہوئی ہے, کراچی کا تو ظاہر ذکر ہو چکا ہے, بلوچستان کے اندر ہوئی ہے, اور ابھی خدشہ یہ ہے کہ کچھ علاقے پنجاب کے جو ہیں شاید وہ بھی زیر آب آ سکتے ہیں. تو وزیر اعظم جو ہے اس صورتحال کو دیکھنے کے لیے ایک خصوصی میٹنگ بھی بلائیں گے, اور جو فوری طور پر ریلیف کے اقدامات ہیں ان کے بھی احکامات جاری کریں گے, اور جو لوگوں کا نقصان ہوا ہے اس کے اوپر بھی پھر دیکھا جائے گا کہ کس طریقے سے مدد کی جا سکتی ہے. تو یہ بھی میں نے کہا آپ کو بتا دوں کہ وزیر اعظم نے خصوصی طور پر اس کے لیے بھی حکم جاری کر دیے ہیں کہ فوری طور پر اس کے لیے بھی میٹنگ بلائی جائے. کراچی میں وفاقی وزراء اسد عمر, علی زیدی اور امین الحق میڈیا سے بات کر رہے ہیں, اور اسد عمر کی جانب سے کہا گیا کہ کراچی کے تاریخی پیکج پر عمل درآمد کے لیے سیاست کو بالائے طاق رکھنا ہوگا. کراچی کے عوام کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا, اور بریک کے بعد آپ علاقائی خبریں سن سکیں گے.